نمل از قلم نمرہ احمد۔ خاور نے ایک ہاتھ سے دوسرے کی کلائی دباتے ہوئے شیل نظروں سے اسے دیکھتے دروازے کی طرف قدم بڑھائے، پھر دھیرے سے اپنی جیب کو ٹٹولا۔ اس کا پستول اندر تھا۔ وہ آگے بڑھتا گیا۔ دروازے تک پہنچ کر وہ پستول نکال کر ایک دم گھوما، اسے زمر کی طرف تان کر ٹائگر دبا دیا۔ 1 2 3 4 محض کلک کلک کی آواز سنائی دی۔ نہ کوئی دھماکہ ہوا، نہ گولی چلی۔ خاور نے جھلا کر اپنی خالی پستول کو دیکھا۔ فارس نے دوسری جیب میں مٹھی ڈال کر باہر نکالی اور پھیلائی۔ اس میں خاور کے پستول کی چند گولیاں تھیں۔ خاور کے چہرے پہ شکست کے آثار دکھائی دینے لگے۔ بھاگ جاؤ اس سے پہلے کہ میں اپنا ارادہ بدل ڈالوں۔ خاور نے تل ملا کر دروازہ کھولا۔ میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا، اور باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ زمر اسی طرح کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہچکی لینے کی آواز آتی تھی۔ وہ اسے دیکھے بنا میز پر ہاتھ رکھے آہستہ سے شکستہ سا زمین پر بیٹھا، اکڑوں حالت میں، کمر کرسی کی ٹانگوں سے لگا لی۔ تھوڑی جھک کر سینے سے آ ملی۔ وہ ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ میں بزدل نکلا، میں اسے نہیں مار سکا، وہ سر جھکا کر نفی میں بولتا کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز گیلی تھی۔ زمر نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ فارس کی جھکی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر فرش پر گر رہے تھے۔ میں اپنے بھائی کا، اپنی بیوی کا، تمہارا بدلہ نہیں لے سکا۔ میں بزدل نکلا، میں گولی نہیں چلا سکا۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ تب زمر نے دیکھا اس کی کنپٹی کے قریب خاور کے مکے کے باعث جلد پھٹ گئی تھی اور ذرا سا خون رس کر جمنے لگا تھا۔ کان تک خون کی لکیر آ رہی تھی۔ اس نے میز پہ رکھے ٹیشو باکس سے ٹیشو کھینچا اور اس کے قریب زمین پر بیٹھ گئی۔ آئی ایم سو سوری فارس، وہ اس طرح روتے ہوئے بولتی ٹیشو اس کے زخم سے مس کرنے لگی۔ زرتاشا کو مارنے کی ذمہ دار میں بھی ہوں۔ مجھے وہاں سے بھاگ جانا چاہیے تھا اسے لے کر، مجھے اس کی جان بچانی چاہیے تھی، مگر میں سمجھی تھی فارس کہ میں تمہاری جان بچا رہی ہوں، تمہاری روح کو، تمہارے دل کو بچا رہی ہوں۔ اس کا زخم صاف کرتے ہوئے وہ بولتی جا رہی تھی۔ آئی ایم سو سوری، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، میں نے بہت غلط کیا فارس۔ فارس کا سر ہنوز جھکا تھا، اس کے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا، تمہیں اتنا نقصان پہنچایا۔ میں خود غرض ہو گئی تھی، یا مجھے لگا تھا میں انصاف کے لیے کر رہی ہوں یہ، مگر فارس میں چاہتی تھی تم اپنے کیے کی سزا اسی دنیا میں پالو، تاکہ تم خود کو کریٹ کر لو، اپنی اصلاح کر لو۔ تم میرے لیے اہم تھے، ہمیشہ اہم تھے، تبھی میں نے زرتاشا کی جگہ تمہیں بچانا چاہا، تمہارے دل کا سوچا۔ آئی ایم سوری۔ وہ اس کا خون ٹیشو سے نرمی سے صاف کرتی بھیگی پلکوں سے اسے دیکھتی کہہ رہی تھی۔ فارس نے چہرہ اٹھایا تو اس کی آنکھیں ابھی بھی گیلی تھیں۔ میں نے 4 سال جیل میں گزارے اس آدمی کی وجہ سے، میں اس کو نہیں مار سکا۔ اس کی آواز روندھی ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری، سو سوری، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے جمے خون کو ہلکا ہلکا ٹیشو سے رگڑ کر صاف کرتی کہے جا رہی تھی۔ تم میرے لیے ہمیشہ سے اہم تھے، تم میرے لیے سب سے اہم ہو، تم کبھی کسی کو قتل نہیں کرو گے فارس۔ فارس نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا۔ مجھے زرتاشا سے محبت تھی، میں اس کے لیے قتل تک کرنا چاہتا تھا۔ آج اسے پہلی دفعہ پتہ چلا تھا، اور زرتاشا کبھی نہیں چاہے گی کہ تم جیل جاؤ اس کا بدلہ لینے کی پاداش میں۔ زرتاشا چاہے گی تم خوش رہو، نئی زندگی شروع کرو۔ میرے سامنے وہ تھا، میرا مجرم، اور میں اس کی جان نہیں لے سکا۔ میں بزدل نکلا۔ زمر نے نفی میں گیلا چہرہ دائیں بائیں ہلایا۔ تم مسلمان ہو، تم نے خدا بننے کی کوشش نہیں کی، تم بہادر ہو، تم نے انسانیت دکھائی۔ فارس نے ناک سے گیلا سانس کھینچ کر کرسی کی ٹانگ سے سر ٹکا دیا اور آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ میں خدا نہیں ہوں، میں مانتا ہوں کہ میں خدا نہیں ہوں، میں خدا نہیں بننا چاہتا، اسی لیے میں نے اسے جانے دیا۔ ہم اپنا انتقام اللہ پر چھوڑتے ہیں فارس، ہم انصاف کے لیے لڑیں گے، مگر انتقام کے لیے نہیں۔ مجھ سے وعدہ کرو اب کسی کو مارنے کا نہیں سوچو گے۔ وہ اس کے خون اور بالوں کو نرمی سے ٹیشو سے صاف کرتی کہہ رہی تھی۔ فارس نے اسے دیکھتے اثبات میں سر ہلایا۔ نہیں سوچوں گا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی،
کسی بھی صورت نہیں. آئی لو یو سو مچ. آئی ریئلی ڈو. تم بہت اچھے ہو. وہ ابھی تک بے مقصد اس کے زخم پر ٹیشو پھیر رہی تھی. وہ تھکان بھری نظروں سے اسے دیکھے گیا. اس کے لب ایک ہی سطر بڑبڑا رہے تھے. میں خدا نہیں بننا چاہتا. میں ہتھیار ڈالتا ہوں. میں خدا نہیں بننا چاہتا. اور وہ بے آواز آنسو بہاتی اس کا زخم ابھی تک صاف کرتی دہرائی جا رہی تھی. آئی لو یو سو مچ. میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی. سرد رات باہر قطرہ قطرہ جمتی رہی، پگھلتی رہی، جم کر پگھلتی رہی. ٹوٹا ہوا چاند بادلوں میں تیرتا رہا. ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. اس ٹوٹے چاند تلے زمین پر بنے مور چال کے لاؤنج میں جتنی گہما گہمی تھی، اس کے اس بیڈ روم میں اتنا ہی سناٹا تھا. حنین مدھم نائٹ بلب جلائے بستر پر یوں بیٹھی تھی کہ پیر زمین پر لٹکائے تھے اور ہاتھ گود میں تھے. چہرہ ویران اور آنکھوں میں شل سا تاثر تھا. وہ یک ٹک بیٹھی خلا میں گھور رہی تھی جب دروازہ دھیرے سے کھلا. اندھیرے میں بیٹھی حنا نے چہرہ اٹھایا. باہر روشنی میں نہائے دروازے سے سعدی اندر داخل ہوا تھا. اس کے ہاتھ میں فون اور چارجر تھا. یہ کہاں لگے گا؟ 3 پن ہے؟ اس نے نگاہیں ملائے بغیر سوال پوچھا. پھر خود ہی دیوار پر ادھر ادھر دیکھا. 3 پن ساکٹ نظر آیا تو آگے بڑھا، جھک کر چارجر لگایا اور فون وہیں زمین پر رکھ دیا. پھر جانے کو مڑا. آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے بولی. سعدی کے قدم زنجیر ہوئے مگر مڑا نہیں. میں نے آپ کا 8 ماہ انتظار کیا، لیکن آپ کو مجھے دیکھ کر کوئی خوشی نہیں ہوئی. اس نے ہچکی لی. شدت غم سے آنکھوں میں آنسو پانی بھر آیا. دھیرے سے سعدی پلٹا. اس کے چہرے پر اب برہمی تھی. اور ان 8 ماہ تمہارے نام سے مجھے کتنی اذیت ملی، اس کا احساس ہے تمہیں؟ وہ گھرک کر بولا تھا. تم نے چیٹنگ کی، میں نے تمہیں معاف کر دیا. تم نے ہاشم کو کالج بلایا، میں تمہاری اور زمر کی باتوں میں آ گیا اور اس کو بھی جانے دیا. مگر کیا میں نے بکواس نہیں کی تھی کہ تم اس سے کبھی بات نہیں کرو گی، اس کو کبھی نہیں بلاؤ گی؟ پھر بھی تم نے وہی کیا. حنین، یوسف. اس کی آواز دبی دبی قراہٹ میں بدل گئی. حنین پتھر ہو گئی. باتھ روم کے دروازے کی کنڈی کھلی اور اسامہ باہر نکلا. حیرت سے ان دونوں کو دیکھا. تم نے اس سے تعلق رکھا. مجھے سوچتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے، مگر تمہیں کوئی خیال نہیں آیا؟ اپنے بھائی کی عزت کا کوئی خیال نہیں کیا تم نے؟ وہ تمہارا نام لے کر کیا کیا باتیں کرتا تھا میرے سامنے، میں کبھی نہیں بھول سکتا. تم نے مجھے 8 ماہ میں کتنی اذیت دی ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے. تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تمہاری وجہ سے میرا سر کتنی دفعہ جھکا. وہ میرے سامنے بیٹھ کر کہہ رہا تھا تم آؤ گی، اور میں جانتا تھا تم نہیں جاؤ گی، لیکن تمہارے نہ جانے سے تمہارے اتنے عرصے کی خطائیں مٹ نہیں گئیں. میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، اور میں فارس ماموں سے بھی پوچھوں گا کہ انہوں نے تمہارا خیال کیوں نہیں رکھا. میں امی سے بھی پوچھوں گا کہ وہ کدھر تھیں جب تم اس سے باتیں کرتی تھیں. بولتے بولتے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. اسامہ پہلے تو ساکت ہوا، پھر ایک دم سامنے آیا. ایسے بات مت کریں. مگر سعدی نے نہیں سنا. وہ شل ہوئی حنین کی طرف انگلی اٹھا کر اسی برہمی سے بولا. میں زمر سے بھی پوچھوں گا کہ میں نے کہا میری بہن سے اس طرح بات مت کریں. اسامہ ایک دم سعدی کے مقابل آ کھڑا ہوا. یوں کہ بیڈ پر بیٹھی حنین چھپ گئی. سعدی کی انگلی فضا میں اٹھی رہ گئی. اس نے دیکھا دبلے پتلے اسامہ کا قد اس کے قریب پہنچ گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں بھی ویسی ہی سرخی تھی. اسامہ، تم یہاں سے جاؤ. میں نے کہا بھائی، انگلی نیچے کریں. وہ دانت پر دانت جمائے قرا کر بولا تھا. سعدی کے ابرو بے اختیار اٹھے. ماتھے کی تیوریاں ڈھیلی ہوئیں. میری بہن سے اس طرح بات مت کریں. آپ 8 ماہ بعد آ کر یوں ہم سے بات نہیں کر سکتے. آپ کو کیا لگتا ہے صرف آپ نے تکلیف اٹھائی؟ ہم خوش تھے. ہم نے بھی تکلیف اٹھائی ہے، ہم نے بھی اذیت کاٹی ہے. اور میری بہن نے کچھ نہیں کیا. سنا آپ نے؟ اس نے کچھ غلط نہیں کیا. میں سب جانتا ہوں. آپ اس طرح میری بہن سے بات نہیں کر سکتے. آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے. وہ تیز تیز بول رہا تھا. آنکھوں میں آنسو جمع ہو رہے تھے. آپ ہمارے ساتھ اس رات نہیں تھے جب پولیس فارس ماموں کو پکڑ کر لے گئی تھی. آپ کو پتہ ہے وہ رات کیسی تھی؟ زمر نے مجھے کہا اب
میں اس گھر کا بڑا مرد ہوں، اور اس رات میں ہاشم کے کمرے کی بالکنی کا شیشہ بجاتا رہا۔ میں اس شخص سے مدد مانگنے گیا تھا بھائی، جو ہمارا دشمن تھا۔ میں اپنے دشمن کے آگے ہاتھ پھیلانے گیا تھا۔ اس رات زمر اور ہنہ کی ساری باتیں میں نے سن لی تھیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں اس رات میرے ساتھ کیا کیا۔ اس رات نے میرے ساتھ کیا کیا۔ ہم نے 2.5-3 ماہ ماموں کے بغیر گزارے۔ تب میں گھر کا بڑا مرد تھا، اور میں جانتا ہوں میری بہن نے کچھ نہیں کیا۔ میری بہن فجر پر اٹھ کر قرآن پڑھتی ہے۔ آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ آ کر یوں ہمیں جج کریں، اور اگر آپ اس طرح ہم سے بات کرنی تھی آپ نے، تو اس سے بہتر تھا کہ آپ واپس نہ آتے۔ سعدی کا ہاتھ واپس پہلو میں جا گرا۔ وہ بس اسامہ کو دیکھے گیا۔ پرندے بڑے ہو چکے تھے، ان کے ننھے پر پرواز کا ہنر سیکھ چکے تھے، اور اب تک وہ جانے کتنے آسمانوں کا چکر کاٹ آئے تھے۔ سمندر میں گرے شخص کو کیا پتہ چلنا تھا؟ وہ جن کو پل پل سعدی کی ضرورت رہتی تھی، کوئی مسئلہ ہو وہ سائیکائٹرسٹ بن جاتا تھا، پڑھنا ہو تو ٹیوٹر، کہیں جانا ہو تو ڈرائیور۔ اب انہیں اس کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ آہستہ سے مڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ اسامہ آنکھیں رگڑتا فوراً پیچھے بیڈ پر بیٹھی شل بے آواز روتی حنین کے پاس آیا۔ تم رو نہیں ہنہ، انہیں کوئی حق نہیں ہے تم سے یوں بات کریں۔ حنین نے آنسو گراتے نفی میں سر ہلایا۔ وہ فارس ماموں کو بتا دیں گے۔ میں نے پہلے ابو کو کھویا، پھر وارث ماموں کو، پھر بھائی کو، پھر ہاشم کو۔ میں ہر اس مرد کو کھو دیتی ہوں جس سے مجھے محبت ہوتی ہے۔ میں فارس ماموں کو بھی کھو دوں گی، وہ مجھ سے نفرت کریں گے۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں اس گھر کا بڑا مرد ہوں ہنہ، باقی سب تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ تم رو نہیں، میں تمہارا بھائی ہوں، صرف میں تمہارا بھائی ہوں۔ وہ مسلسل اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتا اسے بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حنین چہرہ جھکائے روتی جا رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ بھائی کو یہ سب بتاتا ہوگا۔ وہ اس تاریکی سے اب کیسے نکلے گی؟ میں تو بے حس ہوں، مجھے درد کا احساس نہیں۔ چارہ گر کیوں؟ روش چاگری بھول گئے؟ صبح ابھی دھند آلود تھی، نومولود اور تازہ۔ جب فارس کی آنکھ کھلی، وہ چونک کر سیدھا ہوا، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ وہیں کچن کے فرش پر کرسی سے ٹیک لگائے سو گیا تھا شاید۔ کب، کیسے، کچھ علم نہیں تھا۔ سر تھا کہ درد سے پھٹ رہا تھا اور کمر تختہ بن چکی تھی۔ وہ کراہتا ہوا اٹھا۔ جوتے پہنے ہوئے تھے، سو پیر درد کر رہے تھے، صرف دل ہلکا ہوا تھا۔ زمر چولہے کے ساتھ کھڑی تھی، آستین اوپر چڑھائے وہ کچھ بنا رہی تھی۔ مڑ کر اسے دیکھا اور مسکرائی۔ اٹھ جاؤ، میں ناشتہ بنا رہی ہوں۔ وہ آنکھیں ہتھیلی کی پشت سے رگڑتا اس تک آیا۔ ایک نظر اس کے پھیلاوے کو دیکھا۔ میں اتنی دیر کیسے سوتا رہا؟ کیونکہ برسوں بعد تمہارے دل کو سکون ملا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی، ہاتھوں سے تیزی سے انڈے پھینٹ رہی تھی۔ فارس نے ہلکے سے شانے اچکائے، پھر کھڑکی کو دیکھا جس کے باہر گہری نیلاہٹ تھی۔ میں مسجد جا رہا ہوں، تم ناشتہ بناؤ، میں اپنی پرانی روٹین پر واپس آنا چاہتا ہوں اب۔ وہ ہلکے دل اور ہلکے کندھوں کے ساتھ طمانینت سے بولا تو زمر نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کیونکہ تم جان گئے ہو کہ تم خدا نہیں ہو، خدا کوئی اور ہے۔ درست۔ سر کو خم دے کر وہ جانے لگا، پھر ٹھہر گیا۔ تم نے 1-2 دفعہ کے علاوہ مجھے کبھی نہیں ٹوکا نماز نہ پڑھنے پر۔ ویسے یہ تمہارا فرض تھا کہ تم مجھے ٹوکتیں، مجھے احساس دلاتیں۔ فارس، وہ کانٹا رکھ کر اس کی طرف گھومی۔ 7 سال کے، 10 اور 12 سال کے بچے کو ٹوکا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، گھر سے نکالا جاتا ہے نماز نہ پڑھنے پر۔ بالغ مسلمان کو نہیں ٹوکا جاتا۔ اس کے سامنے نماز پڑھنا ہی اس کو نماز کی نصیحت کرنا ہے۔ پتہ ہے کیا فارس، ہمارے گھر میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، یا وہ غیبت کرتا ہے، یا کسی ایسی برائی میں ملوث ہوتا ہے جس سے ہم اسے نکالنا چاہتے ہیں، مگر ہزار جتن کر کے، نصیحت کر کے، لیکچر دے کر، سمجھا کر، غصہ کر کے، اس کے لیے دعا کر کے بھی ہم اس کو نکال نہیں پاتے۔ اس اندھیرے سے اس کی اصلاح نہیں کر پاتے، اور یہی سوچتے رہتے ہیں اس کا کیا بنے گا، یہ تو جہنم میں جائے گا۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ وہ توجہ سے سن رہا تھا۔ تو پھر ہم اسے کیسے برائی سے نکالیں؟ ہم یہ جان لیں کہ وہ اپنی نہیں، ہماری آزمائش ہے۔ اس کی تو بخشش بڑے آرام سے ہو جائے گی، کیونکہ اس کا دل تو کچھ عرصے کے لیے اللہ نے نیکی کی طرف سے بند کر رکھا ہے، ہمیں آزمانے کے لیے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اس نے تو نہیں پڑھ رکھی تفسیر،
उसने तो हमारी तरह हदीस की किताबें घोल कर नहीं पी। हर वक्त इसकी बख्शिश की फिक्र नहीं करनी चाहिए हमें। हम क्या करते हैं ये अहम है। तुम्हें पता है हमें ऐसे मौक़ों पर क्या करना चाहिए? जो खूबी उसमें देखना चाहते हैं इसको अपने अंदर डाल लें और एक्सलेंस के लेवल पर उसे अपने लिए अपना लें। वो नमाज नहीं पढ़ता तो हम अपनी नमाज को खूबसूरत बनाते चले जाएं, उसको दिखाने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह को दिखाने के लिए कि अल्लाह ये है वो परफेक्शन का लेवल जो मैं इसकी इबादत में देखना चाहती हूँ। उसको एक भी लफ्ज़ कहने की ज़रूरत नहीं हमें। जिस पर अल्फाज असर नहीं करें उसे अमल से नसीहत करनी चाहिए। चलो अब जाओ। फारस ने गहरी सांस ली। थैंक यू इस लेक्चर के लिए। वैसे मुझे आपकी वो बात भी अच्छी लगी थी जो आपने रात को बार बार दोहराई थी। अंग्रेज़ी के 3 अल्फाज थे, मुझे ठीक से याद नहीं। आप दोहराना पसंद करेंगी? सादगी से वो पूछ रहा था। जुमर कांटा ऊपर उठाए इसकी तरफ घूमी। हाँ, वो ये अल्फाज थे कि आई विल किल यू। अब जाओ। और खफकी से इसे घूर कर रुख फेर लिया। मैं वापस आकर आपसे इसका हिसाब मांगता हूँ शेफ साहिबा। और फिर चाबियाँ और सेल फोन उठाता बाहर निकल गया। मोर चाल पर सुबह रोशन होने लगी तो कॉलोनी के दरख्तों ने देखा हुनैन यूसुफ अपने कमरे की बैल्कनी में खड़ी थी। उसके कटे हुए बाल माथे पर गिर रहे थे। पीछे वाले बालों की फ्रेंच चोटी गूंद रखी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था और आंखों में चुभन सी थी। दफतन उसने नीचे गेट के पार किसी को देखा और देखकर हाथ हिलाया और अंदर की तरफ मुड़ गई। चंद लम्हों बाद वो गेट से बाहर आती दिखाई दी। सामने अलीशा खड़ी थी, नींद से भरी आंखें और बालों की पोनी बनाए। वो गोया उजलत में लगती थी। हुनैन, इसको इतने बरसों बाद देखकर अलीशा की आंखों में बहुत से जज्बात उभरे, मगर हन्ना सपाट चेहरा लिए खड़ी रही। तुम्हें सुबह सुबह इसलिए बुलाया है ताकि तुम्हें ये दे सकूं। ये जो तुम्हारा था। की चैन इसकी तरफ बढ़ाया। अलीशा ने बेयकीनी से इसे देखते हुए की चैन थामा। इससे पहले कि वो कुछ कहती हुनैन अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। अलीशा तेज़ी से कैब की तरफ जाने को मुड़ी और साथ ही दोनों हाथों से की चैन के स्याह हीरा नुमा क्रिस्टल को टटोला। फिर ऊपर लिखे आंट्स एवर आफ्टर को दबाया ज़ोर से, फिर दबाया, मगर कुछ नहीं हुआ। वो रुक गई। हैरत आंखों में लिए उसने फिर कोशिश की, मगर बेसूद। यकदम वो चौंक कर मुड़ी। हुनैन वापस वहाँ आँख खड़ी हुई थी और सीने पर हाथ लपेटे इसे देख रही थी। तुमने कहा था अलीशा, हर इंसान के अंदर खैर और शर के भेड़िए होते हैं, और ये भी कि मेरे अंदर बहुत सारा शर है। तो ये जान लो अलीशा कि मैं अपने शर पर शर्मिंदा नहीं हूँ। अब कोई मुझे कितना ही जज करे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने अपने अंदर के अंधेरों को गले लगा लिया है। मैंने वो फ़िक्रा ढूंढ लिया है जो मुझे इन अंधेरों में रहना सिखा देगा, और वो फ़िक्रा है। वो एक कदम आगे बढ़ी। मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं हुनैन हूँ। ये कहते हुए उसने बंद मुट्ठी खोली। अलीशा की आंखें तहय्युर से फैल गईं। हन्ना की हथेली पर इसी तरह का स्याह क्रिस्टल रखा था, मगर इसके ऊपर लिखे अल्फाज अंदर को दबे थे, यूं कि क्रिस्टल अंदर से खुल गया था, 2 टुकड़ों में बटा था। इसके खुले हिस्से में एक नन्हा सा मेमोरी कार्ड रखा नज़र आ रहा था। तुम हमेशा से बेवकूफ़ थी, इसीलिए कारदास से हारती रहीं। उनको इन्हीं के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल कर सकी। तुम्हें भूल गया कि मेरे पास 2 क्रिस्टल थे, एक मेरे लॉकेट वाला जो तुमने दिया था और दूसरा ये की चैन। मैंने सिर्फ दोनों की जगह बदल दी। उसने मुट्ठी बंद कर ली। मैं की चैन को खोल नहीं सकती तो तुम्हें अपना लॉकेट वाला हीरा दिया ताकि तुम मुझे दिखा दो इसे कैसे खोलना है। अलीशा बेबस चेहरे के साथ उसे देख रही थी। हन्ना वापस हटती गई। इस मेमोरी कार्ड में क्या है मैं नहीं जानती, मगर अब ये मेरे पास है, अब ये हमारे पास है। तुमने जेल से ये की चैन हमें भेजा था। थैंक यू अलीशा, तुम्हारा गिफ्ट हमें मिल गया है। वो रखाई से कहती वापस अंदर गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। अलीशा बाहर तही दामा तही दस खड़ी रह गई। कसरे कारदार में हाशिम अभी बिस्तर में नरम गरम कंबल में लेटा चाय पीते हुए मोबाइल पर न्यूज़ हेडलाइन देख रहा था। जब दरवाज़ा ज़ोर से खटका, उसने नागवारी से चेहरा ऊपर उठाया, फिर कंबल उतारता नीचे उतरा।
وہ شب خوابی کے لباس میں موجود تھا اور اسی طرح کسی کے مخال ہونے پر موڈ بگاڑ چکا تھا۔ بیزاری سے اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے احمد کو دیکھ کر تاثرات مزید بگڑے۔ تمہیں کس نے اجازت دی کہ؟ آپ نے کہا تھا سر کہ مجھے آپ کا اعتماد کمانا ہے۔ میں اسے کما سکتا ہوں۔ میرا کیریئر، میری آزادی، سب کچھ اسی جاب سے جڑی ہے۔ میں اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا، سو میری بات سنیں۔ وہ تیز تیز بول رہا تھا۔ میں کچھ ایسا جانتا ہوں جو یوسف زئی کو کبھی آپ کے خلاف اٹھنے نہیں دے گا۔ ہاشم کے ابرو اکٹھے ہوئے۔ مثلاً احمد نے بھاری دل کے ساتھ گہری سانس لی۔ سعدی یوسف کی بہن حنین، اس نے بورڈ ایگزام میں OCP صاحب کو بلیک میل کر کے پیپر لیک کروائے۔ میرے پاس تمام ثبوت ہیں۔ آپ ان کو رکھیں فارس کے سامنے اور اسے آفر دیں، وہ سب کچھ چھوڑ دے گا۔ ہاشم کی آنکھوں میں چمک اتری، لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ مجھے 9 بجے آفس میں ملو۔ تم واپس جاب پر آ چکے ہو، لیکن آئندہ اتنی صبح آ کر میرا دروازہ مت کھٹکھٹانا۔ اور دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ احمد نے گہری سانس لی اور سر جھٹکتے سیڑھیاں اترنے لگا۔ دل بہت بھاری ہو چکا تھا۔ فارس مسجد سے واپسی پر تازہ دم صبح سڑک کنارے چلتا آ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، دل اور کندھے بوجھ سے آزاد تھے۔ بہت عرصے بعد اپنا آپ انسان لگا تھا جو کسی کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ چلتے چلتے اس نے موبائل جیب سے نکالا۔ رات بھر وہ سائلنٹ رہا تھا۔ کالز اور میسیجز کی بھرمار تھی۔ آبدار کی کالز سر فہرست تھیں۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے کال بیک کی اور فون کان سے لگایا۔ ہیلو، مردانہ آواز دوسری ہی گھنٹی پر سنائی دی۔ فارس ٹھہر گیا، ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ کون؟ تم مجھے بتاؤ، تم کون ہو؟ جواب میں غصیلا لہجہ سنائی دیا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم ہو کون، جس کو میری بیٹی نے 45 دفعہ کال کی اور تم نے اٹھانے کی زحمت نہیں کی۔ آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ آبدار ٹھیک ہے، وہ تیزی سے بولا تھا۔ چند ثانیے کی خاموشی دوسری طرف چھائی رہی۔ میری بیٹی نے فارس غازی، میری بیٹی نے کل رات خودکشی کر لی ہے۔ وہ اس وقت ICU میں ہے۔ کدھر؟ کون سے ہاسپٹل میں؟ وہ کار کی چابیاں نکالتے ہوئے آگے کو بھاگا تھا۔ فوڈلی ایور آفٹر کے تنہا پڑے لاؤنج میں زمر میز پر ناشتہ سجائے بیٹھی بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ باب نمبر 24۔ ٹوٹے تارے جیسا دل۔ میں نے دیا تمہیں سورج، مگر چاہا تم نے چاند۔ جب چاند دیا تم کو، تم نے مانگے تارے، تو میں اندھا دھند پہنچی لامحدود ستاروں کی کہکشاں میں، اور خود کو لپٹایا ہر ایک ستارے کے گرد، ہر ایک تمہارے لیے۔ ستارے، چاند، سورج باہم بھی تمہارے متلون دل کے لیے کافی نہ ہو پائے، تو میں نے اٹھائے اپنے آنسو اور تمہیں بنا دیا ایک سمندر، تاکہ تم زمین پر باد گیری کرتے چلو اور اس ناممکن خزانے کو کھوج نکالو جس کی تمہیں مستقل تلاش ہے۔ البتہ ضرور ہر صبح میرا سورج تم کو بیدار کرنے کے لیے موجود ہوگا، ہر رات میرا چاند حاضر ہوگا تمہاری تشفی کے لیے، اور اگر کبھی تمہیں ہو میری طلب تو دیکھنا ستاروں کے درمیاں ہر ایک تارے کے گرد لپٹی میں وہیں ٹھہری ملوں گی۔ مرتھا مائیکل، کیسٹرو مارمول۔ صبح دھیرے دھیرے فوڈلی ایور آفٹر کے گرد دھندلکے تانے جا رہی تھی۔ ٹھنڈا ہوا ناشتہ یوں ہی ڈھکا رکھا تھا اور زمر یوسف بازو میز پر بچھائے سر ان پر ٹکائے سو رہی تھی۔ دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ پھر وہ تیزی سے سیدھی ہوئی اور نیند سے بھری آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ بیرونی دروازہ کھول کر جنید اندر داخل ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ رکا، آنکھوں میں حیرت در آئی۔ آپ اس وقت؟ اس نے گھڑی کے بجائے مڑ کر آسمان کے رنگ کو دیکھا۔ وہ بال کانوں کے پیچھے اڑستی الجھی سی اپنا سیل فون اٹھا کر دیکھنے لگی۔ فارس نظر آیا کہیں جنید؟ نہیں تو، مگر آپ کیسے آئیں؟ باہر تو کوئی کار نہیں کھڑی۔ زمر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ فارس کہاں گیا؟ کار بھی لے گیا؟ وہ اسے کال ملانے لگی۔ گھنٹیاں جا کر پلٹ آئیں مگر جواب نہیں آیا۔ جنید ناشتے کے برتن نظر انداز کرتا کچن کی طرف بڑھ گیا۔ کچن میں رات کے مارکے کے نشانات وہ حتی المقدار صاف کر چکی تھی۔ فارس کا پیغام چند لمحوں بعد موصول ہوا۔ ضروری کام سے جا رہا ہوں، تم گھر چلی جانا۔ زمر کے ابرو تن گئے،
आंखों में दबा दबा सा गुस्सा उभर आया। उसने पर्स उठाया, मोबाइल अंदर फेंका और बाहर निकल आई। कैब से जाऊंगी क्या? अब इतना भी ख्याल नहीं आया उसे। उसका सारा मूड खराब हो चुका था। कितने आजिज हैं हम के पालते हैं बंदे बंदे में भूख खुदाई की। सुबह की दूधिया रोशनी में सूरज की किरणें तारे मिले तो आसमान मजीद रोशन हो गया। ऐसे में उस बुलंद इमारत की बालाई तरीन मंजिल के कॉर्नर ऑफिस में हाशिम अपनी पावर चेयर पर बैठा था। ग्रे सूट और टाई में मलबूस, बाल जेल से पीछे को जमाए, आंखों पर ऐनक लगाए वो चंद कागज़ पढ़ रहा था। सामने कुर्सी पर अहमद शफी उठे कंधों के साथ घुटने मिलाकर बैठा इसे बगौर देख रहा था। हाशिम ने दफातन ऐनक उतारी और चेहरा उठाते हुए कागज़ मेज़ पर डाले। बेकार हैं ये सब। इसमें कहीं सबूत नहीं होता कि हुनैन ने ओसीपी को ब्लैकमेल किया था, लेकिन इससे ये साबित ज़रूर होता है उसने ओसीपी की बेटी की वीडियो तबाह करने के एवज़ कोई तोहफा वसूल किया था। वो इन ईमेल्स में हुमैरा को यही बता रही है, मगर जाहिर है हुमैरा ये नहीं समझ सकी कि ये तोहफा लीक शुदा पेपर थे। अहमद बेचैनी से बोला, मैं मानता हूँ ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन कोई सबूत नहीं है इस बात का। हाशिम ने कंधे उचकाए। अहमद गहरी सांस लेकर खड़ा हुआ। फिर मैं नई नौकरी तलाश करना शुरू कर देता हूँ सर। शुक्रिया, आपने मेरी बात सुनी। वो वापस मुड़ा और चंद कदम दूर गया जब हाशिम ने पुकारा, तुम अपने ऑफिस में वापस आ चुके हो। मैं बात करके मुकरता नहीं, मैं इसको दूसरे तरीके से इस्तेमाल करने का इरादा रखता हूँ। वो अब फ़ोन उठाते हुए कह रहा था। अहमद ने मुड़कर इसे देखा और मुस्कुराया। शुक्रिया सर। वो बाहर निकला, दरवाज़ा बंद करके मुक्का फ़िज़ा में लहराया यस और आगे बढ़ गया। हलीमा ने बेइख्तियार सर उठाकर उसे देखा। अंदर हाशिम फ़ोन कान से लगाए मेज़ पर रखे अपनी डाक खोल रहा था। साथ ही वो नाखुशी से अंग्रेज़ी में तेज़ तेज़ बोलता जा रहा था। कौन सा केस? कोई केस नहीं चलेगा। मैंने 6 माह से पहले अगली तारीख नहीं लेने देनी उनको। बूढ़ा कर दूंगा उनको यूं ही। डाक अलग अलग करते उसने चंद लिफाफों को बिना खोले रद्दी की टोकरी में उछाल दिया और कुछ को अलहदा रख दिया। और ये तभी था जब उसने वो लिफाफा देखा। बात करते हुए उसके अब्रू भिंचे। वो पुराने कागज़ का पीला जर्द सा लिफाफा था। देखने से भारी मालूम होता था। उसने ताज्जुब से मोबाइल रखते हुए उसे उठाया, उलट पुलट कर देखा, फिर पेपर नाइफ के साथ लिफाफा चाक किया। अंदर कोई दबीज शय थी। हाशिम ने उंगली से खींचकर इसे बाहर निकाला। वो एक सब्ज पासपोर्ट था, फ्रंट कवर और चंद सफ़ात। उसने पहला सफ़ा पलटाया और एकदम वो सीधा होकर बैठा। पासपोर्ट होल्डर की तस्वीर सामने थी। बड़ी शेप वाला सादी यूसुफ, लेकिन पासपोर्ट अधूरा था। उसने उलट पुलट कर देखा, फिर लिफाफे में झांका। अंदर एक और पुराने तर्ज का कागज़ तह किया रखा था। हाशिम ने उसे निकाला। उस पर अंग्रेज़ी में गोया कलम व दवात से चंद अल्फाज तहरीर थे। सादी यूसुफ को अदालत में दहशतगर्द साबित करने के लिए ये पासपोर्ट काफ़ी है, लेकिन इसका मुकम्मल होना ज़रूरी है, इसलिए ये ट्रैश कैन में उछाल दिया था। मैंने इसके 4 टुकड़े जमा कर लिए हैं। अगर तुम चाहते हो मैं इसे तुम्हें मुकम्मल करके दूं तो अपने ट्विटर अकाउंट से ये नंबर लिख कर ट्वीट कर दो, मैं समझ जाऊंगा। फ़कत एक खैर ख्वाह। नीचे एक नंबर दर्ज था। रियादी के चंद बेसरोपा हिंद से वो कुछ देर सोचता रहा, फिर इस लिफाफे समेत तमाम अशिया को दराज में डाल दिया। उसी पल उसका फ़ोन बजा। ब्लॉक नंबर कॉलिंग। उसने मोबाइल कान से लगाते हुए एहतियातन हेलो कहा। सर, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? वो खावर था। हाशिम ने एक नज़र बंद दराज को देखा और फिर गहरी सांस ली। मैंने सादी यूसुफ की जान बचाई थी खावर। मेरे इसके साथ बहुत से इख्तलाफात सही, और अपनी इस वीडियो के बाद मैं इससे नफ़रत करने लगा हूँ, लेकिन एक मुहिब्बे वतन लड़के को दहशतगर्द करार दे देना, ये जुल्म मैं नहीं करना चाहता। किसी को मारना अलग बात है, जीते जी मारना बिल्कुल अलग, और मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है। ये केस कभी अदालत में नहीं चलेगा, इसलिए मुझे इस पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है जो तुम रिश्वत के तौर पर भेज रहे हो मुझे। सॉरी सर, कौन सा पासपोर्ट? वो अपनी जगह उलझ गया था। मैंने आपको कुछ नहीं भेजा सर। फिर रवानी से बोला, अगर आप मुझे अपने बंदों से तलाश करवाने के बजाय मेरी बात सुन लें
تو میں آپ کے والد کے قتل کا معمہ حل کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو مجھ پر اعتبار کرنا ہوگا۔ پھر ٹھہر کر بولا، آپ کے لیے میں نے اپنی زندگی کے اتنے سال لگا دیے، مگر آپ نے مجھ سے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا کہ میں بے گناہ تو نہیں؟ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں تھا سر؟ ایک دفعہ تو پوچھا ہوتا سر کہ میرے باپ کا قاتل کون ہے، پھر میں پاتال سے بھی اس کو کھینچ کر لے آتا، مگر آپ اس لڑکے کی باتوں میں آ گئے۔ سنو خاور، جلد یا بدیر میرے آدمی تمہیں ڈھونڈ لیں گے، اس لیے اب دوبارہ فون نہیں کرنا۔ ناگواری سے کہتے اس نے فون رکھ کر لیپ ٹاپ کھولا۔ البتہ دماغ کی ایک بتی مسلسل جلنے بجھنے لگی تھی۔ اگر خاور نہیں تھا تو یہ کون سا تیسرا فریق تھا جو درمیان میں کود پڑا تھا؟ چند منٹ ہی وہ کام کر پایا اور ایک دم سے اس نے فون اٹھایا اور ایک نمبر ملا کر اسے کان سے لگایا۔ ماتھے پر بل ڈالے وہ گھنٹی سنتا رہا۔ تم نے کہا تھا تم اس آخری چیز کی قیمت لگاؤ گی، کیا وہ یہ پاسپورٹ ہے جو تم نے بھیجا ہے؟ کون سا پاسپورٹ؟ علیشا نے حیرت سے دہرایا۔ اداکاری مت کرو، وہ اکتا کر کہہ رہا تھا، جب تمہارا ایک میموری کارڈ تھا میرے پاس۔ ہاشم ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تمہارے باپ کا کمپیوٹر ہیک کیا تھا میں نے، یاد ہے؟ وہیں سے کچھ ملا تھا مجھے، مگر وہ معلومات ایسی تھیں کہ میں ان کو استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ سوچا کسی اور کو دے دوں، ورنہ تم تو میری جان لے لو گے۔ خیر اب وہ سب میرے لیے بیکار ہے، وہ تمہیں بھی نہیں، اب نہیں ملے گا۔ رہی میں ملک چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگیوں سے جا رہی ہوں۔ ہاشم فون بند کر کے سوچتا رہا۔ اگر وہ سچ کہہ رہی تھی تو بھی اورنگ زیب کے کمپیوٹر میں کم از کم وارث غازی کی فائلز تو تھی نہیں، سو وہ اس کے ہاتھ نہیں لگی ہوں گی۔ باقی ہر چیز کی خیر ہے۔ سر جھٹک کر وہ دوبارہ کام کرنے لگا۔ اس بار وہ تلخی ہے، روٹھے بھی نہیں ہم، اب کہ وہ لڑائی ہے جھگڑا نہ کریں گے ہم۔ ہسپتال کے چمکتے فرش والی راہداری خاموش اور سرد پڑی تھی۔ فارس نے کمرے کے دروازے پر انگلی کی پشت سے دستک دی، پھر دروازہ دھکیلا تو اندر کا منظر کھلتا چلا گیا۔ بیڈ پر لحاف تانے آبدار ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور ایک نرس اس کے پیچھے تکیہ برابر کر رہی تھی۔ اس کے سرخ بال پونی میں بندھے اور چہرے پر مردنی چھائی تھی، کلائیاں سخت پٹیوں میں بندھی تھیں اور وہ برے موڈ کے ساتھ نرس سے نقاہت سے کچھ کہہ رہی تھی۔ جب آہٹ سنی تو چہرہ پھیرا، اسے چوکھٹ میں کھڑے دیکھ کر نگاہوں میں تحیر در آیا، سانس بھی تھم گیا۔ پھر سر کے خم سے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ سلام کہتا اندر داخل ہوا۔ کمرہ کافی وسیع و عریض اور پرتعیش تھا۔ وہ کھڑکی کے قریب رکھے شاہانہ طرز کے کاؤچ پر بیٹھ گیا اور ٹانگ پر ٹانگ چڑھا لی، پھر لبوں پر بند مٹھی رکھے خاموشی سے آبدار کو دیکھنے لگا۔ آبدار نے آنکھیں جھکا لی تھیں۔ نرس باہر نکلی تو وہ ہلکے سے کھنکارا، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ آبدار نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نقاہت سے مسکرائی، اب ٹھیک ہوں، ذرا رکی، بابا سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ میری شکل پر گدھا لکھا ہے کیا جو ان کے ہوتے ہوئے ادھر آتا؟ وہ نکلے ہیں تو آیا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا تھا، انداز میں کاٹ سی تھی۔ وہ چپ ہو گئی، نظریں جھکا لیں۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اب کہ وہ نرمی سے بولا تو وہ اپنے پٹیوں میں بندھے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آیا۔ آپ میری کال نہیں اٹھا رہے تھے تو اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو اٹھا لیتا آپ کی کال؟ ایسے کون کرتا ہے؟ اپنے والد کا تو سوچا ہوتا۔ آبدار نے بھیگی آنکھیں اٹھائیں۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کے آنسو گالوں پر لڑک رہے تھے۔ میں نے آپ کو اتنی کالز کی، آپ کیوں نہیں آئے؟ میں مصروف تھا۔ کس کے ساتھ؟ اس نے آنکھیں اٹھا کر تیزی سے پوچھا تو وہ اتنی ہی تیزی سے بولا، آپ کو حق ہے یہ پوچھنے کا؟ آبدار کی اس پہ جمی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے۔ آپ چلے جائیے۔ وہ پیچھے سے اپنے تکیے جوڑنے لگی، گویا اسے جانے کا اندیہ دے کر اب لیٹنے لگی ہو۔ آبدار، وہ کہتے ہوئے اٹھا، مگر دروازے کی طرف جانے کے بجائے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ آپ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ وہ تکیے جوڑتی رک گئی، چہرہ اٹھا کر بلی جیسی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی جو ابھی تک گیلی ہوئی تھیں۔ وہ اس کے قریب آ رکا تو وہ بیٹھے بیٹھے ذرا پرے ہوئی۔ وہ آہستہ سے اس کے بازو کے قریب بیڈ پر بیٹھا۔ اگر آپ کو مجھے بلانا تھا تو اس کے دوسرے طریقے بھی تھے۔ یہ سب کر کے آپ نے
مجھے تکلیف دی ہے، وہ اسے فکرمندی سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور آبی کی بھیگی آنکھیں بے خودی کے عالم میں اس پر جمی تھیں۔ مجھے افسوس ہے اگر میری وجہ سے آبدار آپ کو کبھی کوئی غلط تاثر ملا، مگر میری نیت ہمیشہ صاف رہی۔ میں ایسا آدمی نہیں ہوں، وہ اس پر نظریں جمائے دکھ سے کہہ رہا تھا، کیونکہ میں نے اپنی ساری زندگی بہت احتیاط سے گزاری ہے۔ جس کے اوپر دل ہارا، اس کے نام کو بھی اپنے نام کے ساتھ آلودہ ہونے نہیں دیا۔ اس لیے کوئی آپ کے نام کے ساتھ میرا نام جوڑے، مجھے اس بات نے بہت پریشان کیا ہے، اسی لیے ادھر آیا ہوں، وہ نرمی سے سمجھاتا ہوا کہہ رہا تھا۔ آبدار کے لب مسکراہٹ میں ڈھلتے گئے، آنکھیں ہنوز ڈبڈبائی ہوئی تھیں۔ آپ کو میری فکر تھی؟ ظاہر ہے مجھے فکر تھی، اسی نرمی سے کہتے فارس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کا پٹیوں میں لپٹا ہاتھ تھاما۔ آبدار کا سانس رک گیا، وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ دوبارہ کبھی ایسی حرکت نہ کریں۔ اس کی آنکھیں آبی کی آنکھوں پر جمی تھیں اور دونوں ہاتھوں میں اس کی باہمی کلائی تھام رکھی تھی۔ پہلے آپ وعدہ کریں میرے بلانے پر آ جایا کریں گے۔ فارس نے گہری سانس لی۔ میں وعدہ کروں؟ میں مس عبید ایک شادی شدہ آدمی ہوں۔ کیا آپ کو معلوم ہے ایک شادی شدہ آدمی کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے؟ کیسے؟ وہ چیلنجنگ انداز میں مسکرائی۔ وہ اسے دیکھتا رہا چند پل، چند ساتیں، بنا پلک جھپکے، اور پھر ایک دم فارس کی انگلیوں نے اس کی کلائی کی پٹی کو جھٹکا دیا۔ آبدار کی کراہ نکلی، مگر اس سے پہلے کہ وہ ہکا بکا سی اپنا ہاتھ چھڑاتی، وہ درستی سے ایک ہاتھ سے اس کی کلائی تھامے دوسرے سے اس پر لپٹی پٹی کھینچ کر اتار رہا تھا۔ چھوڑیں، چھوڑیں، کیا کر رہے ہیں؟ وہ چلائی، مگر فارس نے پٹی کی آخری تہ نوچ کر پرے پھینکی اور اس کی کلائی اٹھائی۔ وہ بے داغ تھی، خراش تک نہیں تھی اس پر۔ جس طرح آپ کے والد صاحب نے مجھ سے بات کی، مجھے بہت برا لگا۔ وہ ہوتے کون ہیں مجھے قصوروار ٹھہرانے والے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ غرایا تھا۔ آبدار کا چہرہ سفید پڑا، آنسو تک خشک ہو گئے۔ میں نے آبدار بی بی 4 سال جیل میں گزارے ہیں۔ وہاں ایسے ایسے لوگ ہوتے تھے جن کی شکل دیکھ کر بھی آپ کی جان نکل جائے۔ میں نے ان کے ساتھ سروائیو کیا ہے۔ آپ کے یہ بیکار ڈرامے سروائیو نہیں کروں گا کیا؟ اس کی کلائی کو زور کا جھٹکا دے کر چھوڑا۔ وہ شل سا اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سرخ پڑتی آنکھیں اس پر جمائے انگلی اٹھا کر بولا، آئندہ اگر آپ نے مجھے کال کی یا میرے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑنا چاہا یا میرے گھر اور ریسٹورانٹ کا رخ بھی کیا تو میں کس حد تک جا سکتا ہوں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ بات آئی ہے دماغ میں یا نہیں؟ غصے سے بولتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آبدار نے شل آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، تو آپ یہاں صرف اپنا نام صاف کرنے آئے تھے؟ جی ہاں، کیونکہ جب میں نے آپ کو بھی کوئی غلط تاثر نہیں دیا تو آپ کی ان جذباتی حرکتوں کے لیے مجھے ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے۔ آپ کے والد صاحب تو اچھا ہے، میں ان کے باپ کا ملازم نہیں ہوں جو ان کی باتیں سنوں گا، اس لیے ان سے کہیے گا میرے منہ نہ لگیں آئندہ۔ برہمی سے بولتا، ایک قہر آلود نظر اس پر ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا تھا وہ۔ فارس دروازے تک پہنچا تھا جب اسے آواز آئی۔ اس نے چونک کر مڑ کر دیکھا، وہ اپنی دوسری کلائی کی پٹیاں نوچ نوچ کر اتار رہی تھی۔ فارس کے ابرو اکٹھے ہوئے، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے روک پاتا وہ اپنی کلائی برہنہ کر چکی تھی۔ یہ ہے وہ جو میں نے کاٹی تھی، گلہ آمیز نظروں سے اسے دیکھتے وہ بولی۔ فارس نے بے اختیار اس کی پہلی کلائی کو دیکھا جو سوائے ذرا سی کھروچ کے صاف تھی، البتہ یہ والی کلائی بری طرح زخمی دکھائی دیتی تھی۔ لمحے بھر کو وہ کچھ بول نہیں سکا۔ وہ تمہارے لیے فارس غازی ایسا کبھی نہیں کرے گی۔ فارس نے بڑی مشکل سے قدم اٹھائے تھے۔ وہ کچھ کہے بغیر تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ اب ہذیانی انداز میں خود سے لگی سوئیاں اور نالیاں نوچ نوچ کر پھینکنے لگی۔ اس کے برف ہوئے آنسو اب روانی سے گرنے لگے تھے۔ سواد درد میں تنہا کھڑا ہوں، پلٹ جاؤں مگر موسم نہیں ہے۔ سورج کی نرم گرم روشنی مور چال کو اس دھند آلود صبح میں بھی دہکا رہی تھی۔ زمر واپس آ کر اندر جانے کے بجائے لان میں گھاس پر رکھے جھولے پر آ بیٹھی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے گھنگریالے بال اڑا رہی تھی، مگر وہ بے نیاز سی اسی طرح بیٹھی آنکھیں موندے جھولا جھولتی رہی۔ جوتے اور پرس گھاس پر ہی ادھر ادھر رکھے ہوئے پڑے تھے۔
बालाई मंजिल की खिड़की से अंदर झांको तो हुनैन लैपटॉप के आगे जुड़ी बैठी थी। दिलचस्पी से वो स्क्रीन पर लिखी इबारतें पढ़ रही थी। साथ बेड पर उकड़ू बैठा उसामा थोड़ी घुटने पर टिकाए गुमसुम सा नजर आ रहा था। निचली मंजिल का मंजर किसी आम सुबह से मुख्तलिफ लगता था। नुदरत और हसीना किचन में थी। नाश्ते की महक, पराठों की खुशबू, बर्तनों की अटापटक। नुदरत बहन बहुत जोश से एहतमाम करने में लगी थीं। लाउंज में बैठे अब्बा भी सदाकत को डपट टपट कर एक एक कोना साफ करने को कह रहे थे। जानते थे सादिद उमर की तरह कितना नफासत पसंद था। हसीना को खूब ताव चढ़ रहे थे। निरा ड्रामा है सारा खानदान। ना मैं पूछती हूँ उस जख्मों वाले मुँह लिए सूखे सड़े लड़के में रखा क्या है जो सब उसके लिए पागल हो रहे हैं। सीधा मुँह सलाम तो उसने मुझे किया नहीं, अब तहों वाले पराठे बनाओ उसके लिए। दिल में सोचती वो बुड़बुड़ा रही थी। वो रात से फिरकी की तरह घूम रही थी और अब दिल चाह रहा था उस पराठे में जहर मिला दे। बेलन को आटे पर बराबर करते बुड़बुड़ाते हुए उसने सर उठाया तो चौंकी। सादी कांधे पर बैग लिए चेहरा झुकाए किचन के बाहर खुलते दरवाजे से बाहर निकल रहा था। नुदरत अभी अभी लाउंज में गई थी। सादी दूसरी जानिब से आया था, सो किसी ने उसे आते नहीं देखा। हसीना चंद लम्हे तो खड़ी रही, फिर बेलन रखकर बाहर निकली। नुदरत और अब्बा मुश्तरका तौर पर सदाकत को डांट रहे थे। उसामा जीने उतरता आ रहा था, सर झुकाए हुए। वो आखिरी सीढ़ी तक पहुंचा तो हसीना ने कमर पर हाथ रखे आंखें घुमाकर मज़े से इतला दी, उसामा भाई वो तो चला गया सामान समेत। अब नाश्ता बनाऊं या ना बनाऊं? कौन? उसामा सर उठाकर नासमझी से उसे देखने लगा। फिर जस्ट लम्हे उसे समझ आई, वो एकदम बाहर को भागा। लाउंज एक जस्ट में अबूर करता वो पोर्च के दरवाजे से बाहर जा निकला। हसीना ने सर झटका। उसामा बाहर आकर गर्दन इधर उधर घुमाकर देखने लगा। वहाँ सादी कहीं नहीं था, सिर्फ जुमर झूले पर आंखें मूंदे सर पीछे गिराए बैठी थी। भाई भाई चला गया फुप्पो? जुमर ने चौंक कर आंखें खोली। वो हवास बाख्ता सा उस तक आ पहुंचा था। आपने भाई को जाते देखा? हाँ, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी थी, ध्यान नहीं दिया। मगर वो आया कब और चला क्यों गया? वो हैरान सी जगह से उठी। याद आया रात फारस फ़ोन पर कुछ कह रहा था। उसामा ने रूहान सा होकर उसे देखा, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि बाहर घने दरख्तों के कतार के साथ सड़क पर वो सर झुकाए चलता जा रहा था। बैग कांधे पे था और हाथ जीन्स की जेबों में थे। सादी, उसने वो आवाज़ सुनी तो कदम जंजीर हुए। वो ठहरा, फिर धीरे धीरे से मुड़ा। दूर 10-12 मीटर के फासले पर जुमर खड़ी थी। रात वाले झिलमिलाते स्याह लिबास पर जैकेट पहने, घुंघराले बाल आधे बंधे, वो बहुत दिल गिरफ्ता सी उसे देख रही थी। वहीं दूर खड़ी नंगे पांव उससे चंद कदम पर वो पीछे उसामा खड़ा था, मगर उसने सर झुका रखा था। सादी के चेहरे पर करब सा उभरा। जुमर पर अपनायत भरी नजरें जमाए वो बार बार कुछ कहने को लब खोलता फिर बंद कर देता। पहलू में गिरी मुट्ठियाँ कभी भींच लेता, कभी ढीली छोड़ देता। नंगे पाँव खड़ी जुमर ने सीने पर बाजू लपेटे और मखमूम मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। खुदा हाफिज कहे बगैर जा रहे थे क्या? और उस सलाम का क्या जो खुदा हाफिज से पहले कहना था? सादी अपनी जगह से नहीं हिला, वहीं खड़ा इसे उन्हीं मखमूम नज़रों से देखता रहा। दोनों के दरमियान कई गज का फासला था। सलाम, उसने सर को खम से सलाम किया। आवाज़ गीली रूखी सी थी। तुम हमारी सलामती चाहते हो तो जा क्यों रहे हो? वो ठहरे हुए अंदाज में ऊंची करके आवाज़ बोली। नहीं रह सकता यहाँ, वहशत होती है मुझे, दिल टूटा हुआ है मेरा। वो जब बोला तो अल्फाज सरगोशी में अदा हुए, मगर निगाहें जुमर पर जमी रहीं। उनमें बेचारगी, खुद तरसी, शकीस्तगी सब कुछ था। ऐसा ही होता है जब 3 गोलियां लगती हैं और सारे अपने छोड़ जाते हैं। ऐसा ही लगता है। वो पुकार कर बोली थी, जैसे सब आपके बगैर मज़े कर रहे हैं और सिर्फ आप तन्हा अजियत काट रहे हैं। मैं इससे गुजर चुकी हूँ, तुम गुजर रहे हो। चुनाव तुम्हारे हाथ में है। जो करना है, जो मैंने 4 साल पहले किया था, सबको अपनी ज़िंदगी से बाहर धकेल कर दरवाज़ा बंद करके खुद को अकेला करना है, या फिर दरवाज़ा खोलना है, रोशनी को अंदर आने देना है। क्योंकि कुछ लोग इस काबिल होते हैं कि इनके लिए पिघला जाए। बोलते बोलते इसको सांस चढ़ने लगी थी।
مگر اس پر نگاہیں جمائے وہ کہے جا رہی تھی، تم نے چننا ہے، تم نے فیصلہ کرنا ہے، اپنے خاندان سے دور رہ کر خود کو جوڑ لو گے تو خدا حافظ کہہ کر نکل جاؤ، اور اگر میری غلطیوں سے سبق سیکھنا ہے تو واپس آؤ اور مجھے سلام کہو۔ وہ کہہ کر سینے پر بازو لپیٹے کھڑی منتظر سی اسے دیکھتی رہی۔ اس کا دل اندر سے بہت زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اگر وہ چلا گیا تو میرے اندر کا زہر سب کو ہٹ کر دے گا، اگر میں یہاں رہا تو۔ نہیں سعدی، بات یہ ہے کہ تمہیں نفرت ہے اس کام سے جو حنین نے کیا، کیونکہ تمہیں محبت ہے حنین سے۔ فیصلہ تم نے کرنا ہے، اس کے کام سے نفرت زیادہ شدید ہے یا اس کی محبت زیادہ شدید؟ جس میں زیادہ شدت ہوگی وہ تم سے چناؤ کرا لے گی۔ سعدی نے خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھا اور اس کے عقب میں چہرہ موڑے کھڑے اسامہ کو۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب کسی کو میری ضرورت ہے، سب میرے بغیر رہنا سیکھ چکے ہیں۔ اسامہ کے جھکے چہرے پر ایک آنسو لڑکھا تھا۔ اسی لیے سب تمہیں اپنی زندگی میں واپس لانا چاہتے ہیں، ضرورت کے تحت نہیں۔ کسی کو تمہاری ضرورت نہیں ہے سعدی، مگر محبت کے تحت۔ اور کیا تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ رشتے زیادہ خالص ہوتے ہیں جن میں محبت ضرورت پر حاوی ہو جائے؟ اور اسی لمحے گھنے درختوں کے قطار کے قریب چھائے میں کھڑے سعدی یوسف کو اس دھندلی صبح سب کچھ صاف نظر آنے لگا تھا۔ ایک دم سے دل اور دماغ کے آئینے کی ساری گرد کسی نے ہاتھ پھیر کر صاف کر دی تھی۔ وہ چونک کر زمر کو دیکھنے لگا۔ وہ ابھی تک سینے پر بازو لپیٹے کھڑی محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سعدی نے بیگ نیچے ڈال دیا، پھر قدم قدم چلتا وہ فاصلہ عبور کرنے لگا۔ زمر وہیں کھڑی رہی۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا، بڑھتا آ رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے بالکل مقابل آ کھڑا ہوا، پھر بھیگی آنکھیں اٹھائیں اور السلام علیکم کہتے ہوئے اس کے گرد اپنے بازو لپیٹ کر اسے خود سے لگایا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، مجھے کہیں نہیں جانا۔ اسامہ خاموشی سے سعدی کی سابقہ جگہ تک آیا اور اس کا بیگ اٹھا کر گھر کی طرف بڑھ گیا۔ زمر نے اس سے علیحدہ ہوتے مسکرا کر نم آنکھوں سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے دیکھا۔ ویلکم ہوم۔ یہ وہ بچہ تھا جس کو اس نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، جو رات کو کہانی سنے بغیر نہیں سوتا تھا۔ اسے آج بھی کہانیاں سنانے کی ضرورت پڑتی تھی۔ وہ صرف باتوں سے سمجھتا تھا، اسے صرف باتوں کا فن آتا تھا۔ اس کو یوں اپنے سامنے دیکھ کر ہسپتال کی رات جب سے وہ کھویا تھا سے لے کر 9 ماہ بعد اس کو یوں اپنے سامنے کھڑے دیکھنا، اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنا، اسے مسکرا کر تسلی دینا۔ زمر کو لگ رہا تھا اسے اس کی ساری دنیا واپس مل گئی ہے۔ وہ پہلے سے دبلا ہو گیا تھا، کمزور، منہ کا زخم بھی قدرے مندمل تھا، مگر بہرحال موجود تھا۔ سچ سچ بتاؤ، کیا اس نے بہت زور کا مارا تھا تمہیں؟ وہ اس کی کوہنی تھامے گھر کی طرف بڑھتے ہوئے واپس آ رہی تھی، اس سے پوچھ رہی تھی۔ سعدی نے چونک کر اسے دیکھا۔ کس نے؟ فارس نے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ خفگی سے سر جھٹک کر سامنے دیکھتا چلنے لگا۔ زمر نے گہری سانس بھری۔ اسے کیوں بھول گیا تھا کہ وہ 6 فٹ کا ایک نوجوان تھا جو کبھی اپنی گھر کی عورتوں کے سامنے مار کھانے کا تذکرہ نہیں کر سکتا تھا۔ اتنے عرصے بعد بھی ملے تھے۔ وہ موقع کی مناسبت سے اس سے چھوٹی چھوٹی مگر محتاط سی باتیں کرتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ زیادہ جواب نہیں دے رہا تھا، بس چپ تھا۔ وہ دونوں گیٹ سے اندر چلے گئے، مگر اسامہ اس کا بیگ لیے وہیں پورچ کے ایک کونے میں بیٹھا رہا۔ وہ کسی گہری فکرمندی سوچ میں تھا۔ جب باہر سے کار اندر آتی دکھائی دی تب وہ جگہ سے اٹھا۔ فارس ڈرائیونگ ڈور کھولتا چابی جیب میں اڑستا باہر نکل رہا تھا۔ اسے یوں بیٹھا دیکھ کر ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ اسکول نہیں جانا؟ وہ لمبے ڈگ بھرتا اس تک آیا۔ سعدی بھائی گھر چھوڑ کر جا رہا تھا، شکر ہے زمر پھپھو نے روک لیا، اس نے ہلکے پھلکے انداز اور ہلکے دل کے ساتھ اطلاع دی۔ فارس کے ماتھے پر بل پڑے غصے سے اندر کھولتے بند دروازے کو دیکھا۔ جناب کا دماغ درست نہیں ہوا ابھی تک، 2 ہاتھ اور لگنے چاہیے تھے اسے، اس کی تو آج میں طبیعت صاف کرتا ہوں۔ ماموں، اسامہ نے خفگی سے اسے دیکھا، مگر وہ سر جھٹک کر اندر چلا گیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے برتن سجے تھے۔ ندرت تازہ پراٹھے لا کر رکھ رہی تھی۔ سعدی اب مسکرا کر ابا سے دھیمی آواز میں بات کر رہا تھا۔ فارس کو دور سے آتا دیکھا تو سر کو محض ذرا سا خم دیا۔ فارس لبوں پر مسکراہٹ جمائے اس تک آیا، اس کا کندھا زور سے دبایا۔
ویلکم ہوم سعدی، مسکرا کر کہتا اس کی طرف جھکا اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہیرو، واپس آ گئے ہو تو تمیز سے گھر میں رہو، ماں کا خیال ہے یا نہیں؟ اب کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو دیکھنا۔ برہمی سے اسے آہستہ سے سنا کر وہ سیدھا ہوا اور مسکراہٹ دوبارہ سے لبوں پر طاری کیے آگے بڑھ گیا۔ سعدی گہری سانس لے کر رہ گیا۔ واقعی ویلکم ہوم۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو زمر کوٹ کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اسے نظر انداز کیے آئینے کے سامنے کھڑی لپسٹک لگاتی رہی۔ وہ ہلکا سا کھنکارا۔ اس ناشتے کا کیا کیا؟ زمر نے آواز کے ساتھ لپسٹک بند کی اور اس کی طرف گھومی۔ تم فجر پڑھنے گئے تھے یا تراویح؟ کیوں میری عبادتوں کو نظر لگاتی ہو؟ استغفر اللہ۔ اس نے کان کی لو کو چھوا۔ کہاں گئے تھے؟ وہ چپتی نظریں اس پر جمائے تفتیشی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ تیسری بیوی کے پاس۔ زمر کے تاثرات بگڑے، ماتھے کے تیوریاں بڑھ گئیں۔ تو پھر ادھر ہی رہتے؟ وہ طنزیہ سر جھلا کر بولی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ میں اس امر کو یقینی بنانے گیا تھا وہ دوبارہ میرے اور تمہارے کسی ناشتے، کسی کھانے کے درمیان نہ آئے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اتنے اعتماد اور مان سے بولا کہ زمر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ بھوری آنکھوں میں امید تھی چمکی۔ وہ اب کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں کرے گی، مجھ پر اعتبار کرو۔ اس کی آنکھوں کا بھروسہ اور مان۔ وہ پگھل گئی، پھر ہلکا سا مسکرائی۔ وہ گئی ہے تو کوئی اور آ جائے گی، تم بھی تو عادت سے مجبور ہو۔ آپ کی انہی اداؤں کو دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ بندہ جیل سے کبھی واپس ہی نہ آیا ہوتا۔ وہ خفگی سے کہتا پلٹ گیا تو وہ بے اختیار ہنستی۔ 2 نمبر آدمی۔ وہ کمرے سے نکل گیا تو زمر نے ڈریسنگ ٹیبل کی اوپری دراز کھولی اور پیچھے ہاتھ ڈال کر کچھ باہر نکالا۔ سیاہ مخملی ڈبیا جس پر زمانوں کی گرد پڑی تھی۔ زمر نے گرد جھاڑی اور اسے کھولا۔ اندر رکھی دمکتی ہیرے کی لونگ ہر گرد اور آلائش سے پاک تھی۔ وہ مسکرا دی۔ اس نے لونگ کی ڈبی پرس میں ڈالی اور بال برش کرنے لگی۔ فارس غازی جب آج یا کل اسے یہ لونگ پہنے دیکھے گا تو اس کے کیا تاثرات ہوں گے؟ اف، وہ اس کی وہ شکل دیکھنے کے لیے بےتاب تھی۔ زمر باہر آئی تو فارس سمیت باقی سب ناشتہ کر رہے تھے۔ اسے پہلے دوا لینی تھی سو کچن میں آئی۔ گول میز پر حنین اکیلی چائے پی رہی تھی۔ ہنا، تم ادھر؟ حنین نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ جی میں ادھر ہی ہوں، اسی گھر میں، لیکن کوئی بات نہیں اگر آپ مجھے بھول گئیں، کوئی بات نہیں اگر آپ کو میری کمی محسوس نہیں ہوئی۔ ہنا تو ہمیشہ سے ہی پس منظر میں ہوتی ہے۔ یہ اتنے مہینے تو وہ آپ کی نظر میں سعدی یوسف کے سیٹ ریمائنڈر کے طور پر موجود تھی، اس کے لیزر ورژن کے طور پر، مگر اب وہ آ گیا ہے تو میں بھی اپنی پرانی جگہ واپس آ گئی ہوں۔ رہی آپ تو آپ کے لیے ہمیشہ سعدی سب کچھ تھا، صرف سعدی۔ سو آپ ناشتہ انجوائے کریں اور میرے لیے گلٹی فیل نہ کریں۔ مجھے اپنی بدصورت سچائیوں اور اپنے اندر موجود شیاطین کے ساتھ رہنا آ گیا ہے۔ وہ چائے کا مگ اور سیل اٹھا کر سادگی سے کہتی اس کے ساتھ سے نکل کر باہر چلی گئی۔ زمر بالکل خاموش سی ہو گئی تھی اور کچھ خفا بھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا گھر کے ایک فرد کے راضی ہونے تک دوسرا کیوں ناراض ہو جاتا تھا۔ اب ماہ و سال کی مہلت نہیں ملنے والی، آ گئے اب تو شب و روز عذابوں والے۔ ہارون عبید اپنے آفس میں کنٹرول چیئر پر بیٹھے چائے کا گھونٹ پیتے ہوئے چند کاغذات کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اینک ناک پر دھری تھی اور انہماک قابل دید تھا۔ موبائل بار بار بج رہا تھا۔ بالآخر انہوں نے اٹھا ہی لیا۔ بولو بیٹا، آپ نے فارس سے کیا کہا ہے؟ وہ رو رہی تھی۔ انہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے اینک اتاری۔ جو امین نے مجھے کہا تھا کہنے کو، یہی کہ تم ہسپتال اس لیے ہو کہ… خیر میں جانتا ہوں امین غلط بیانی کر رہا تھا، اور اگر تمہاری توجہ حاصل کرنے والے کام ختم ہو گئے ہوں تو گھر واپس چلی جاؤ، کسی کو معلوم ہوا تو نیا تماشا بنے گا۔ وہ سادہ اور مصروف انداز میں کہہ رہے تھے۔ بابا، آپ ہمیشہ میرے ساتھ یہی کرتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے چلائی تھی۔ آپ نے کبھی مجھے کچھ نہیں دیا، ہمیشہ میرا راستہ روکا، ہمیشہ مجھے ہرٹ کیا۔ آئی ہیٹ یو بابا، آئی ہیٹ یو۔ اور روتے روتے اس نے کال کاٹ دی۔ ہارون کا فون پکڑے ہاتھ کان سے لگا رہا۔
गोया वो शर से हो गए थे साकित मुताज्जुब। फिर सर झटक कर वो दोबारा से काम करने लगे, मगर चेहरे से शदीद डिस्टर्ब लग रहे थे। बार बार फ़ोन उठाते फिर रख देते। तुम इस हद तक गिर सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। दरवाज़ा धार से खुला और जवाहरात कारदार तेज तेज चलती अंदर दाखिल हुई। हारून ने उकताकर आंखें उठाईं। वो मैरून और सफ़ेद लिबास में गहरे मेकअप और ज्वेलरी पहने एक तरह सब जितनी बनी संवरी थी, दूसरी जानिब आंखों में इतनी ही सुर्खी थी। वो उकता से गए। बैठ जाओ जवाहरात, आजकल तुम लोग किसी को धमकाने की पोजीशन में नहीं हो। मैं यहाँ बैठने नहीं आई। मेज़ पर दोनों हाथ रखे झुक कर वो गुर्राई। तुम लोगों ने मेरी वीडियो बनाई और अब तुम्हारी बेटी इस वीडियो को इस्तेमाल करने की धमकी देकर गई है मुझे। मैंने तुम पर भरोसा करके तुम्हें एक काम कहा था और फसी ने इसे रिकॉर्ड कर लिया। हारून उबैद तहम्मुल से पीछे होकर बैठे। वो उम्र और तजर्बे के उस दौर से निकल चुके थे जहाँ क्या कौन सी वीडियो मुझे नहीं मालूम जैसे अल्फाज फ़ौरन हैरान होकर बोले जाते हों। उन्होंने जवाहरात के अल्फाज को जहन में तरतीब दिया और सारी तस्वीर वाज़ेह हो गई। और मेरी बेटी ने ये यकीनन बताया होगा कि किस सूरत में वो इस वीडियो को इस्तेमाल नहीं करेगी। हाँ, बताया था। डोंट टेल मी कि तुम नहीं जानते, लेकिन याद रखना मैं हाशिम से कुछ नहीं कहूँगी। उसने अपनी मर्जी से आबी को प्रपोज किया है। मेज़ पर रखी हारून की मुट्ठियाँ ज़ोर से भींच गईं। माथे पर बल दर आए और मेरे कहने से वो नहीं रुकेगा, इसीलिए अपनी बेटी को समझाओ। शादी से इनकार करना है तो खुद करे और उस वीडियो को ज़ाया कर दो हारून, वरना जो मैं करूँगी। क्या करोगी तुम? वो कुर्सी धकेल कर उठकर खड़े हुए। आंखों में गुस्सा लिए जवाहरात को देखा। वो वीडियो ज़ाया नहीं होगी। अपने बेटे को समझा दो वो मेरी बेटी से दूर रहे, वरना मैं इसको तुम्हारी आंखों के सामने तबाह कर दूंगा। नाउ गेट आउट। आ जाते हैं धमकियाँ देने, पहले अपने मसले सुलझाओ। जवाहरात बरहम से वापस मुड़ी और जब तक वो बाहर निकली हारून बुलंद आवाज़ में बोलते रहे। कुर्सी पर वापस गिरते हुए उन्होंने बेइख्तियार टाई की नॉट ढीली की। वो शदीद मुतफक्कर नज़र आ रहे थे। जिंदा रहने की तमन्ना हो तो हो जाते हैं फाख्ताओं के भी किरदार उक़ाबों वाले। इस सुनहरी दोपहर हुनैन अपने कमरे में लैपटॉप के सामने बैठी मुस्कुराकर स्क्रीन को देख रही थी। कॉपी नहीं हो पा रहा तो क्या हुआ, मेमोरी कार्ड तो मेरे पास है ना। मेमोरी कार्ड की फाइल्स कॉपी नहीं होती थी। इसने बहुत कोशिश करके देख ली थी। उसने सलाड से कार्ड निकाला और फिर एक नन्ही प्लास्टिक की डब्बी जिसको अपने कुछ मेमोरी कार्ड से उसने खाली कर लिया था में उसे डाला और अपनी अलमारी खोली। लॉक वाले दराज में इसे रख कर मुकफ़ल किया। चाबी जूतों के खाने में पीछे पीछे करके छुपा दी। फिर मुस्कुराकर वापस लैपटॉप पर आ बैठी। इनबॉक्स खोला। सैफ सादी यूसुफ का पैगाम अभी तक इनबॉक्स में मौजूद था, जिसमें अहमद को उसने एडमिन बनने की दरख्वास्त दी थी। मुस्कुराते हुए हुनैन ने पैगाम टाइप किया, यह है मेरा नंबर, मुझे कॉल करें प्लीज़ अहमद, मुझे सुल्तान बंगिश के बारे में बात करनी है। पैगाम भेजकर वो कुर्सी पर टेक लगाए मज़े से बैठ गई। 2 सेकंड बाद सीन लिखा आ गया। अहमद ऑफिस की राहदारी में 2 अफराद के साथ चलता जा रहा था और कुछ बोल भी रहा था जब मोबाइल बजा। चूँकि हाथ ही में था इसलिए उसने बात जारी रखते हुए स्क्रीन को छुआ। पैगाम पढ़कर उसकी ज़ुबान रुकी, चेहरा फक हुआ। उन लोगों से माजरत करके वो तेज़ी से अपने ऑफिस की तरफ वापस आया। फ़ोन कान से लगाया। हुनैन ने तीसरी घंटी पर फ़ोन उठा लिया। कैसे हैं आप? कारदास के मीडिया मैनेजर अमेज कंसल्टेंट अहमद शफी साहब, या यूँ कहना चाहिए मुझे कि सुल्तान। वक्फा दिया तो वो जल्दी से बोलने लगा, फजूल गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है, बताइए क्या मसला है। टाई ढीली करते हुए वो परेशानी से कह रहा था, मुझे ये पूछना था कि क्या कारदास अभी तक हमारी कॉल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो मासूमियत से बोली, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, कोई आपकी कॉल्स रिकॉर्ड नहीं कर रहा। अच्छा, यानी फिर हम तसल्ली से बात कर सकते हैं। मैं एक साहब के बारे में बात करना चाहती हूँ, उनका नाम सुल्तान था। हुनैन प्लीज़। उसने पेशानी आस्तीन से पहुँची। सफ़ेद चेहरा लिए वो मुस्तरब सा फ़ोन कान से लगाए ऑफिस में टहल रहा था। नहीं अहमद शफी, प्लीज़ तो मैं बोलूँगी। अब 1 घंटे के अंदर अंदर हमारी तमाम फ़ोन्स
اور کمپیوٹرز کی مانیٹرنگ ختم کر دینی چاہیے، ورنہ میں اپنا PTCL سے اپنی پھپھو کو کال کروں گی اور ان کو وہ دلچسپ کہانی سناؤں گی سلطان صاحب والی، اور میں روز یہی کروں گی۔ روز اپنے ایک رشتہ دار کو کال کر کے ان کو وہ کہانی سناؤں گی۔ اب ہماری کالز ریکارڈ کرنی ہے یا نہیں، یہ فیصلہ آپ کا ہے، بائے۔ مسکرا کر کال کاٹی اور احمد فون رکھ کر تیزی سے باہر بھاگا۔ لفٹ میں سوار وہ نچلے فلور تک گیا اور بھاگتے ہوئے راہداری عبور کی۔ ایک آفس کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھے کانوں سے ہیڈ فون لگائے شخص کو اٹھو باہر جاؤ کہہ کر اسے کالر سے اٹھا کر کھڑا کیا اور اس کی جگہ بیٹھا۔ باہر جاؤ، وہ حیران و پریشان سا کھڑا، ہلا نہیں تو احمد دھاڑا اور وہ فوراً باہر لپکا۔ اب احمد تیزی سے کی بورڈ کے بٹن دبا رہا تھا۔ اس کی پیشانی سخت سردی میں بھی پسینے سے تر ہو رہی تھی۔